ایک ایسی قوم بھی دنیا میں گزری ہے جو ہاتھوں سے درخت اکھاڑ دیتی تھی۔ وہ قوم پہاڑوں کو تراش کر ان میں محل بناتی تھی۔ ان کی طاقت اور جسم ایسے تھے کہ لوگ انہیں دیکھ کر کانپ جاتے تھے۔ وہ قوم اپنے آپ میں خدا بنی ہوئی تھی۔ ہم ہی ہیں ان زمینوں کے خدا، کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے، سامنے آئے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا اور وہ آج کہاں ہیں، اور یہ ہے قوم عاد کی عبرتناک داستان۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مجیب انور اور آپ دیکھ رہے ہیں مجی ٹی وی۔ قوم عاد کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کے زمانے سے تھا۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی ریگستانی علاقے میں رہتے تھے۔ یہ قوم جسمانی طور پر بہت مضبوط تھی۔ وہ خشک زمین پر ایسے ستون اور عمارتیں کھڑی کرتے تھے کہ صدیوں بعد بھی ان کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ غرور بھی پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو اپنا کمال سمجھا اور بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کمزوروں پر ظلم کرتے اور خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ اسی غرور کے دوران اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نرمی سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہیں طاقت دیتا ہے۔ اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ لیکن اس قوم نے نبی کا مذاق اڑایا اور کہا، اے ہود، کیا تم ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتے ہو؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ تجھے کوئی جن چڑھ گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر بھی پیار سے سمجھایا، مگر قوم عاد بدلنے کو تیار نہ تھی۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے محلات، ان کی طاقت، ان کے جسم ہی انہیں ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام نے آخری بار خبردار کیا اور کہا، اگر تم باز نہ آئے تو عذاب آئے گا۔ لیکن قوم نے ان کی بات کو سنجیدہ نہ لیا۔ پھر اللہ کا پہلا فیصلہ آیا۔ بارش رک گئی، سال پر سال گزر گئے، بادل غائب ہو گئے، زمین خشک ہو گئی، فصلیں جل گئیں، نہریں سوکھ گئیں اور جانور مرنے لگے۔ یہ قوم جو کبھی سرسبز زمینوں کی مالک تھی، اب قحط میں مبتلا ہو گئی۔ وہ پریشان ہوئے مگر اصلاح کی بجائے ضد پر قائم رہے۔ ایک دن انہوں نے دور آسمان پر سیاہ بادل دیکھے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی پھر گئی۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ تو رحمت کا بادل ہے، بارش آنے والی ہے، ہماری زمین پھر آباد ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کہتا ہے، بلکہ وہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ایک ایسی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ بادل بارش نہیں، موت لے کر آئے تھے۔ جیسے ہی بادل قوم عاد کے شہر کے اوپر آیا، تیز آندھی چلنے لگی۔ پہلے وہ دھول تھی، پھر ریت، پھر پتھر، اور پھر وہ تیز ہوائیں طوفان بن گئی۔ یہ کوئی عام ہوا نہیں تھی، یہ ہوا بالکل خشک اور کاٹنے والی تھی۔ یہ کھجور کے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی اور اونٹوں کو دور پھینک دیتی اور مضبوط مردوں کو آسمان میں اچھال کر زمین پر دے مارتی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ عذاب 7 راتیں اور 8 دن تک چلتا رہا، نہ کھانا، نہ پانی، نہ پناہ۔ جو بھی گھر میں چھپتا اس کا گھر ٹوٹ جاتا، جو بھی بھاگتا ہوا اسے لے اڑتی۔ وہی جو کبھی کہتے تھے ہم سے طاقتور کون ہے، اب زمین پر ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ نہ چیخیں ختم ہو رہی تھی، نہ آندھی، اور آخر میں اس قوم کا ایک بھی فرد باقی نہ رہا۔ ان سب کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام اور جو چند لوگ ایمان لائے تھے، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ نہ ان کو کوئی تیز ہوا چھوئی اور نہ ہی ان کے گھروں کو کوئی نقصان ہوا۔ یہ فرق تھا ایمان اور غرور کا۔ قوم عاد تاریخ سے مٹ گئی اور آج ان کے شہر اور محل ریت کے نیچے دفن ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ طاقت انسان کو نہیں بچاتی، بلکہ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت بچاتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کرنا مت بھولیں۔